لیکن اگر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو عزیزان گرامی جانتے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. اس طرح کی عقلی باتیں تو آج تک کسی نے کی ہی نہیں. اس لیے کہ عقل مندی کے تقاضا یہ ہے کہ جب راستے دو ہوں، خطرہ ایک پر ہو تو دوسرے راستے پر اختیار کیا جائے. مثال کے طور پر ابھی اسی مجلس میں ایک 12 برس کا بچہ مسجد کے گیٹ سے وارد ہو کہ مولانا آپ کو اپنے گھر جانا ہے مجلس کے بعد، ایسا ہے کہ اس والے راستے پر گولیاں چل رہی ہیں، اس راستے پر مت جائیے گا. میں کہوں گا تم دیوانے ہو، پاگل ہو، 12 برس کے ہو، تمہاری بات میں کیوں مانوں گا؟ مگر کچھ دیر کے بعد پھر ایک انسان آیا کہ صاحب اس والے راستے پر فائرنگ ہو رہی ہے، جائیے گا مت. 5 6 7 8 افراد بار بار آ کر مجھ سے یہ کہیں کہ وہاں گولیاں چل رہی ہیں، وہاں گولیاں چل رہی ہیں، اور میرے پاس دوسرا راستہ اس صورت میں موجود ہو کہ میں ادھر سے جا سکتا ہوں. تو دیکھیں میں جاؤں گا نہیں دیکھنے کے لیے گولیاں چل رہی ہیں یا نہیں. میری عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب راستے تو موجود ہیں تو جس پر خطرے کا احتمال بھی ہو اس کو چھوڑا جائے، امن کا راستہ اختیار کیا جائے. جب دو راستے ہو، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ امن والا راستہ اختیار کیا جائے. ارے 12 برس کا بچہ اگر خطرے سے ڈرائے تو ہم عقل مندی کا اظہار کرتے ہیں. 1,24,000 آتے رہے، جاتے رہے، بتاتے رہے، سمجھاتے رہے یہ راستہ حق کا ہے، یہ راستہ باطل کا ہے، ادھر عذاب ہے، ادھر ثواب ہے، ادھر جزا ہے، ادھر سزا ہے. تو جب مرنے کے بعد جانا ہی ہے، ایک پر خطرہ ہو تو وہ راستہ اختیار کریں جو انبیاء نے بتایا، جو اوصیاء صلوات ہیں محمد صلی اللہ جانا تو ہے خدا سلامت رکھے. سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے. کون ہے ایسا جو انکار کر دے گا میں نہیں جاؤں گا؟ تو وہ راستہ اختیار کریں جو سیف سائڈ لے کر چلنا چاہیے. لہذا وہ زندگی گزاریں. اور جب میں یہ کہتا ہوں، حالانکہ میرے پاس وقت نہیں، بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، پہلی بار بلایا نا، کہتے ہیں کہ پہلی بار انسان چاہتا ہے جو کچھ یاد ہے سب سنا دے. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. لیکن امید ہے آپ مجھے پھر بلائیں گے. صلوات محمد انشاءاللہ. خدا سلامت رکھے آپ کی سماعت ہو، خدا سلامت رکھے آپ. تو عزیزان گرامی جب دو راستے ہوں تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے امن والا راستہ اختیار کیا جائے. لہٰذا جو انبیاء نے بتایا، جو اوصیاء نے سمجھایا. اور اب میں یہ کہتا ہوں، جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر کیا کیا جائے؟ دنیا میں واقعی ایماندار رہ کر جیا نہیں جا سکتا، بہت سخت ہے. یہ پڑھنے میں اچھا لگتا ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے، ناممکن ہے کہ انسان مومنانہ زندگی گزارے. بہت پریشانیاں ہیں، آپ نہیں جانتے معاشرہ کیسا ہے، آپ نہیں جانتے ماحول کیسا ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو عام طور پر یہی سوچا جاتا ہے کہ جنت میں جانا بڑا سخت ہے اور جہنم میں جانا بڑا آسان ہے. میرا نظریہ اس کے برخلاف ہے. میں کہتا ہوں جنت میں جانا بڑا آسان ہے، جنت میں جانا بڑا آسان ہے، جہنم جانا بڑا سخت ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ دیکھیے جہنم میں جانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جہنم میں جانے کے لیے غیبتیں کرنا پڑتی ہیں، جہنم میں جانے کے لیے تہمتیں لگانا پڑتی ہیں، جہنم میں جانے کے لیے افواہیں پھیلانا پڑتی ہیں، جہنم میں جانے کے لیے چوریاں کرنا پڑتی ہیں، جہنم میں جانے کے لیے ڈکیتیاں ڈالنا پڑتی ہیں، جہنم میں جانے کے لیے اپنے کردار کو پامال کرنا ہوتا ہے. اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں تب جہنم میں جاتے ہیں. جنت میں جانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی، جیسے اللہ نے اتارا ہے ویسے واپس چلے جاؤ، جنت کے دروازے کھلے. جیسے بھیجا تھا ویسے واپس چلے جاؤ، جیسے بھیجا تھا ویسے واپس چلے جاؤ. معصومین نے اس مسئلے کو حل کر لیا، جیسے بھیجا تھا ویسے چلے جاؤ، جیسے بھیجا تھا ویسے چلے جاؤ. لہذا کامیاب و کامران ہو گئے. اور جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ بھی بات ٹھیک ہے مگر سخت ہے. ہوتے ہیں نا اڑیل گھوڑے، کہتے ہیں پھر بھی سخت ہے. میں کہتا ہوں یہ تمہاری سختی میں مان لیتا، میں ختم کر رہا ہوں اپنی مجلس کو، میں تمہاری یہ بات مان لیتا اگر سال میں 11 مہینے ہوتے، اگر سال میں 11 مہینے ہوتے میں مان لیتا کہ بہت سخت ہے جنت کا راستہ. لیکن سال میں 12 مہینے، 12 مہینے، ایک مہینہ اس سال میں ہے ماہ رمضان کا. ماہ رمضان نے اس مشکل کو حل کر دیا. پروردگار نے کہا تھا کہ روزہ فرض کیا گیا ہے، یہ روزہ فرض کیا گیا تم سے پہلے والوں پہ کیا تھا کہ تم مقام تقویٰ تک پہنچ جاؤ. اگر ماہ رمضان نہ ہوتا تو یہ بات صحیح تھی کہ دنیا میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، جنت کا راستہ بہت مشکل ہے. مگر روزے نے بتایا کوئی مشکل نہیں. اللہ اکبر. میں اس کے لیے بہت بڑا مقدمہ پیش کرتا ہوں، لیکن آج مقدمہ نہیں، صرف اپنی بات کو کہنا چاہتا ہوں. روزے نے بتایا بہت آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ اکیلی ایسی عبادت ہے، خدا کی قسم ایسی عبادت ہے کہ جو پیور خدا کے لیے ہوتی ہے، پیور خدا کے لیے. روزے کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں شائبہ ریا پایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے میں نماز اس لیے پڑھوں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں،
میں حج پر اس لیے جاؤں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، زکات اس لیے نکالوں کہ میری دولت کے قصیدے پڑھے جائیں، خمس اس لیے نکالوں کہ مولوی میجارٹی میں میرا نام ہو جائے۔ ہر عمل میں ریا کا شائبہ پایا جاتا ہے، مگر روزے میں ریا کا شائبہ نہیں ہوتا، روزے میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں ہوتا؟ سنیے، روزے میں دکھاوا اس لیے نہیں ہوتا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے، آپ کے گھر چارٹ آتا ہے ختم سحر 3:47 پر، کاش توجہ ہوا، ختم سحر پہلے روزے کا 3:47 پر آپ اٹھے، کھانا لگایا، دسترخوان پر پانی لے کر آئے، کھانا شروع کیا اور 3:30 ہو گیا اور 3:35 ہو گیا، نوالا ہاتھ میں ہے، نگاہیں گھڑی پر ہے، نوالا ہاتھ میں اور نگاہیں گھڑی پر ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ صاحب کوشش یہ ہے کہ 3:47 پر ختم سحر ہے تو 3:46 پر کھانا تمام ہو جائے، یعنی یہ پوری کوشش ہے کہ 3:46 پر کھانا تمام ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ سحر کے وقت ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ اگر میں اپنے گھر کی چار دیواری میں رات کی تاریکی میں یہ کھانا 3:57 تک بھی کھاتا رہوں تو کون مجھے دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر، یہ سحر جو بار بار نگاہیں گھڑی پر جا رہی ہیں، 46 پر تمام ہو جائے، 45 پر تمام ہو جائے، 44 پر تمام ہو جائے، حالانکہ 3:49 تک کھاتا رہوں، صبح میں آ کر کہوں میرا روزہ ہے، کون جھوٹ لائے گا؟ کسی نے دیکھا تو نہیں ہے؟ مگر نہیں، کیونکہ روزے میں دکھاوا نہیں ہوتا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت سے پہلے کھانا تمام ہو جائے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ ترک سحر کا معاملہ افطار کے وقت آ جائے، افطار کا وقت 7:15 پر افطار ہے، 7 بار بار گھڑی پہ نگاہیں جا رہی ہیں، 16 ہو جائے 14 نہ ہو، 16 ہو جائے 17 ہو جائے 13 نہ ہو، اس لیے کہ دیر ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ہمارا مکروہ نہیں ہوتا، کم از کم دیر ہو جائے کوئی بات نہیں، جلدی نہ ہو۔ حالانکہ گھر کی چار دیواری میں آپ 7:15 چھوڑیے، 7:02 پر بھی افطار کر لیں تو کون دیکھ رہا ہے؟ گھر کے اندر آپ 7:05 پر بھی روزہ کھول لیں، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر نہیں کرتے، کیوں نہیں کر رہے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ ترک سحر میں اللہ کا خیال، افطار کے وقت خدا کا خیال، ظہرین میں آئے تپتی ہوئی دھوپ، جلتی ہوئی دھوپ، ظہر کے لیے وضو کرنے بیٹھے، پانی کو منہ میں ڈالا، چاہے تو اس پانی کو حلقوم کے نیچے اتار لے، کون دیکھ رہا ہے؟ مگر یہ پانی ذہن میں وارد کر کے واپس کرتے ہیں، کیوں؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ماہ رمضان نہ ہوتا تو میں کہتا کہ نیک راستے پر چلنا بڑا سخت ہے۔ ارے جب ماہ رمضان میں 17 گھنٹے 16 گھنٹے ہم اپنی جائز خواہشات کو طاق پر رکھ سکتے ہیں تو 11 مہینے غیر جائز خواہشات کو رکھ پانا کون سے بڑا بات ہے؟ صلوات بھیجیں بر محمد و آلہ، پورے 30 دن جائز خواہشات کو طاق پر رکھ دیتے ہیں، جائز خواہشات۔ 11 دن آپ کھانا کھائیں کون روک رہا ہے؟ پانی پیے کون روک رہا ہے؟ مگر ماہ رمضان میں جائز کھانا، حلال کھانا ہم نہیں کھاتے کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے۔ تو جب حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں خدا کے لیے تو غیر حلال کو چھوڑنا کون سی بڑی بات ہے؟ اور اس وقت کہ جب انعام میں مکان ملنے والا ہو، وقت بہت ہو گیا، جب مکان ملنے والا ہوگا تب تو خواہشوں کو چھوڑا ہی جاتا ہے۔ دنیا میں جب ہماری نئی جاب لگتی ہے، نیا پیسہ آنے لگے، ایک بچہ ہو 10-12 سال کا، معلوم ہے کہ باپ کے پاس ہر مہینے 60-70 ہزار روپے آتے ہیں، بچے نے محسوس کر لیا، پہلے دن آ کر کہہ رہا بابا پیسے بہت آتے ہیں، آپ کو آج سائیکل دلانا پڑے گی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہاری خواہش کے لیے محنت کرتا ہوں، سائیکل لے لو۔ اگلے دن پھر وہ آیا، اس نے پھر خواہش کی، تیسرے دن پھر خواہش کی، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن آپ اس کی خواہشیں پوری کریں گے، آپ دیکھیں گے روزانہ 5-6 ہزار کا خرچہ ہو رہا ہے، تو آپ کہیں گے بیٹا دلانے کو تو میں تمہیں روز دلا سکتا ہوں، لیکن تمہیں معلوم ہے نا کہ ابھی ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کہاں سے توجہ ہوا، ابھی ہم فلیٹ میں ہیں، کرائے کے مکان میں ہیں، اتنے دنوں رک جاؤ کہ پہلے کچھ پیسہ جمع ہو جائے، ایک زمین خرید لیں، ایک مکان بنا لے، اپنا مکان ہوگا، پیسے تو آتے ہی رہیں گے، تمہاری خواہشیں بھی پوری ہو جائیں گی، مگر جب تک مکان نہیں بنتا خواہشوں کو بریک لگا لو۔ عزیزو، اگر دنیا کا مکان بنانے کے لیے جہاں 50 سال رہنا ہے، 60 سال رہنا ہے، 70 سال رہنا ہے، یہ مکان بنانے کے لیے ہم اپنی جائز خواہشات کو روک سکتے ہیں، تو اس مکان کے حاصل کرنے کے لیے جو 60 برس کے لیے نہیں، 70 برس کے لیے نہیں، 100 برس کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ملنے والا ہے، تو اس مکان کے لیے غیر جائز خواہشات کو روک لینا کون سا کمال کا کام ہوگا؟ صلوات بھیجیں بر محمد و آلہ۔ میں تم سے غیر جائز خواہشات کو کہہ رہا ہوں، طاق پر رکھو، ایمان کے ساتھ زندگی گزارو، عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارو، آؤ کہ بہترین محل تمہارے حوالے ہوگا، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، یہ ہمیشہ کے لیے دوں گا، نعم اجر العاملین، یہ تمہاری عمل کی جزائے مرحوم
جن کے لیے یہ اشارہ ثواب کی مجلس رکھی گئی، انہوں نے اس آیت کو اپنی زندگی میں باقاعدہ اتارا تھا۔ جو ان کا ایمان تھا مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، البتہ میں بھی جانتا ہوں، میں بہت قریب سے جانتا ہوں ان کے خاندان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی۔ حقیقی معنی میں ایمانانہ زندگی گزارنے والا شخص تھا جو دنیا سے چلا گیا۔ کیسی سنتیں ایجاد کر کے گیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں جب کوئی سنت حسنہ ایجاد کر کے چلا جائے تو جب تک وہ سنت باقی رہتی ہے ثواب ملتا رہتا ہے۔ مرحوم کی سنت کیا تھی؟ اپنی زندگی میں آگرہ میں نوچندی قائم کر کے گئے تھے۔ آج تک نوچندی کی مجلس ہو رہی ہے اور غالباً یہاں بھی انہوں نے نوچندی کی مجلس قائم کی۔ جب تک یہ مجلس ہوتی رہے گی ثواب جاری رہے گا۔ تو ایمان تھا پروردگار کے اوپر، وہ کام کر کے گئے کہ جس کا ثواب ملتا رہے۔ لہذا اگر ہم نے زندگی وہاں کے لیے گزاری کہ جہاں پر کوئی کام آنے والا نہیں ہے، نہ بیٹا، نہ اولاد، نہ دوست، نہ رفیق، نہ زوجہ، نہ غلام، نہ آقا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 107 پڑھیے گا، اردو ترجمہ اور فارسی میں 109 نمبر۔ دیکھیے گا امام نے کیا بیان کیا ہے کہ جب دنیا سے جاؤ گے تو کیسے کیسے بے وفائی کے رنگ یہ دنیا تمہیں دکھائے گی۔ کون کام آئے گا؟ تمہارا عمل کام آئے گا۔ کبھی آیا تو انشاءاللہ بیان کروں گا، اس خطبے کی وضاحت کروں گا امام نے کیسے بتایا کہ بے وفائی کیسے ہوتی ہے۔ کہ سب ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، اولاد ساتھ چھوڑ دے گی، مال و دولت ساتھ چھوڑ دے گا، رفاقت ساتھ چھوڑ دے گی، صرف کام آئے گا تو تمہارا عمل۔ اس لیے کہ قبر میں نہ تمہارا بیٹا تمہاری مدد کے لیے آ سکتا ہے، نہ تمہارا مال، اور یہ قبر نہیں ہے، یہ تمہارا گھر ہے جو روز تم سے 3 مرتبہ کہتا تھا انا بیت الظلمہ، میں اندھیرے کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، انا بیت الموحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں۔ ہماری قبر روزانہ 3 آوازیں ہم کو دیتی ہے، ہمارے کانوں پر پردے پڑے، ہم سن نہیں پاتے قبر کیا کہہ رہی ہے۔ کوئی کہے کہ صاحب ہم نے تو قبر ہی نہیں خریدی تو کیسے آواز دے گی؟ ہم نے نہیں خریدی ہے نا، اللہ کو تو معلوم ہے کہاں دفنایا جائے گا، وہیں سے آواز دے رہی ہے انا بیت الغربا، انا بیت الموحشہ، انا بیت الدود، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جواب اس کے موجود ہے، انشاءاللہ پیش کروں گا۔ کہ سنا ہے نا کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، حالانکہ سید قاضی طباطبائی شب جمعہ وادی السلام سے پوری رات عبادت کرنے کے بعد صبح کے وقت نجف اشرف کے روزے کی طرف جانے لگے۔ ایک طالب علم نزدیک آیا، سلام کیا۔ اس نے کہا قبلہ کوئی نصیحت کریے، آپ عارف باللہ ہیں، آپ عرفان کے مالک ہیں، کوئی نصیحت کریے۔ کہ میں تمہیں کیا نصیحت کروں، بس یہ سمجھ لو کل رات عبادت کرنے کے لیے وادی السلام میں آیا تھا، قبروں پہ آیا تھا، رات بھر عبادت کی، صبح ہوئی تو میں نے سوچا علی کے روزے کی زیارت کروں۔ میں بھی آ ہی رہا تھا کہ میں نے ایک قبر کو دیکھا جس میں شکاف تھا، جو پھٹ چکی تھی، سادہ زبان میں کہوں، قبر کھلی ہوئی تھی، اندر سے ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ تو مجھے جستجو ہوئی، میں قبر کے نزدیک گیا۔ کون کہہ رہا؟ قاضی طباطبائی، محمد حسین طباطبائی کے بھی استاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتا میں نے قبر میں جھانک کر دیکھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے قبر سے کہا اے قبر، میں نے سنا ہے تیرے اندر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، تیرے اندر زہریلے کیڑے ہوتے ہیں، سانپ بچھو ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو جانتے ہو قبر سے یہی تو کہا جاتا ہے نا، قبر میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، سانپ بچھو ہوتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو قبر سے آواز نہیں، قاضی جھوٹ ہے، سب غلط ہے، قبر میں کوئی سانپ بچھو نہیں ہوتا، قبر میں کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کو تعجب ہے، قاضی طباطبائی بھی تعجب سے کہتے ہیں کوئی کیڑا نہیں ہوتا۔ قبر نے آواز دی نہیں، قبر میں کوئی کیڑا نہیں ہوتا، قبر میں کوئی سانپ بچھو نہیں ہوتا، لوگ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، لوگ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ کردار کا ظاہر ان کے لیے حشرات ارضی بن جاتا ہے، اعمال کا نہ کرنا ان کے لیے وحشت بن جاتا ہے، عقیدے کی کجی ان کے لیے اندھیرا بن جاتی ہے۔ لہذا اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر میں اجالا ہو تو عقیدے کے چراغ کو روشن کر لو، اگر چاہتے ہو کہ قبر کی وحشت دور ہو اعمال کے مونس و ہمدم لے کر جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ قبر کے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہو تو دنیا میں حسد بغض کے زہر سے دور رہو۔ پروردگار قبر میں جاتے جاتے زہر مہرہ ہمارے حوالے کرے گا، کوئی حشرات ارضی ہمیں نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اس معاملے کو زندگی کے جس موڑ پہ جس نے جہاں سلجھا لیا وہ وہیں سے علیہ السلام ہو گیا۔ یہ نہ سوچیے کہ صاحب اتنی زندگی ہو گئی اب کیا فائدہ۔ عام طور پر جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ نہیں، یہ مصرع پوری دنیا پڑھتی ہے تو پڑھے، کم از کم اس فرش پر آنے والوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس کریم کا فرش ہے، یہ اس کریم ابن کریم کا فرش ہے کہ جس کے پاس اگر کوئی وقت آخر بھی آ جائے تو اپنی کرامت کی بنیاد پر اگر وہ لعنت اللہ کے گڑھوں میں پڑا بھی ہو تو اس کو علیہ السلام کی وادیوں پر پہنچاتے ہیں۔ حر دلاور آیا ہے، میرے مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حر کا ماضی کیا ہے؟ حر کا پاس کیا ہے؟ حر کا ماضی جس میں نہ آپ کو عقیدہ نظر آئے گا، نہ عمل نظر آئے گا، نہ اخلاق و کردار آئے گا، مگر جب آ کر کہتا ہے آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے یہ نہیں کہا کہ مرنے سے پہلے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اب تو زندگی کا خاتمہ ہے، کل جنگ کرو گے قتل ہو جاؤ گے، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حسین نے حر کے لیے علماء اخلاق کے قانون کو تھوڑا سینے سے لگایا، کریم کے دروازے پہ آئے ہونا، میں نے معاف کیا، میرے خدا اور رسول
رسول نے معاف کیا. اے میرے مولا، حر نے کبھی آپ کا ماتم نہیں کیا تھا، حر نے کبھی آپ پر روحہ نہیں پڑھا، حر نے کبھی آپ کے بابا کے فضائل نہیں پڑھے تھے. ہم آپ کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، آپ پر گریا کرتے ہیں، آپ کے بابا کے فضائل سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. آپ نے حر کے اوپر نظر کرم فرمائی تھی نا مولا، ہمارے اوپر بھی نظر کرم فرمائے. جواب آئے گا یقیناً جیسے ہم نے حر پر نظر کرم فرمائی تم پر بھی یہ نظر جائے گی. ارے آؤ تو صحیح ویسے جیسے حر آیا ہے. اے میرے مولا کیسے آیا ہے حر؟ حر نادم ہو کر آیا ہے، حر شرمندہ ہو کر آیا ہے، حر پچھتاوے کے ساتھ آیا ہے، حر اس اعتقاد کے ساتھ آیا ہے کہ اب زندگی میں نہیں تو گناہ نہ ہوگا. جب آیا تو ہم نے معاف کیا. حر کہتا ہے مولا میں تو تب سمجھوں گا معاف ہوا جب مجھے مرنے کی اجازت مل جائے. بوڑھے باپ کو مرنے کی اجازت ملی، جوان بیٹے نے ہاتھوں کو جوڑا. میرے بابا یہ جوان کے لیے آر ہے کہ بوڑھا باپ میدان میں جائے اور شہید ہو اور جوان کی جان محفوظ رہے، یہ ممکن نہیں ہے. پہلے بیٹا جان کو قربان کرے گا. حر کے بیٹے کو اجازت ملی، میدان کارزار میں آیا، جنگ کے جوہر دکھائے، سر پہ گرز لگا، وہ ابتہ ادرکنی، میرے بابا مدد کو آؤ. بوڑھے باپ نے کمر کو ہاتھوں پہ رکھا. جوان کی میت پہ آتا، ہزاروں مرتبہ سنا ہے نا، جوان کی میت پہ آتا. کیا دیکھا؟ حسین حر سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں، حر کے بیٹے کا ساتھ حسین کے زانوں پر ہے. حر نے ہاتھوں کو جوڑا. میرے آقا غلاموں کے سر آقا کے زانوں پر نہیں ہوتے. ارے حر جوان کی میت پر بوڑھے باپ نہیں آتے، جوان کی میت پر بوڑھے باپ نہیں آتے. ارے مولا آپ کو حر کا اتنا خیال ہے، ابھی چند ساتیں گزریں گی، ہم شکل مصطفیٰ کڑیل جوان اکبر کا جنازہ ہوگا، آپ کا زانو ہوگا، پکار کے کہیں گے بنی ہاشم کے بچوں آؤ جوان کا جنازہ لے کر جاؤ. مگر کون جنازہ لے کر جاتا؟ اور محمد قتل ہوئے، قاسم پامال ہوا، کوئی نہ تھا. بوڑھے باپ نے جوان کی میت کو اٹھایا، سینے سے سینہ لگایا. میں کہتا ہوں میرے اکبر بڑے مظلوم ہو، جنازہ 4 شانوں پر اٹھتا ہے، تمہارا جنازہ اکیلے اٹھایا حسین نے. مگر ہاں کم از کم تمہارا جنازہ تو اٹھ گیا. مگر ہائے اسر عاشوراء، فاطمہ کا لخت جگر زمین کربلا پر خون میں نہایا پڑا ہے، کوئی جنازہ لے جانے والا نہ ہوگا. سلجھنا پیشانی کو خون میں رنگین کرے گا. زینب تیرا بھیا مارا گیا، تیرا بھیا مارا گیا. شام قریب آئے گی، فضہ کہے گی زینب تیرے بھائی کی خیر ہو، ختم کر رہا ہوں مجلس، تیرے بھائی کی خیر ہو. زینب تڑپے گی، اب خیر کہاں ممکن ہے، میرا بھائی تو قتل ہو گیا نا، سلجھنا نے خبر لا دی ہے، اب تو مارا گیا، خیر کہاں ممکن. فضہ نے کہا زینب ارے مصیبت تمام نہیں ہوئی ہے، فضہ نے ساتھ میں حکم دیا ہے ابھی نال بندی ہوگی، حسین کے لاشے کو کچلا جائے گا. اجرکم اللہ. مسائل پڑھنے کی شے نہیں ہے، مسائل سننے کی شے نہیں، صرف محسوس کرنے کی شے ہے. عزیزوں محسوس کرو، آپ اپنی 4 ویلر سے جا رہے ہو، روڈ پر آپ گاڑی سے جاتے ہیں، سڑک پر کوئی مرا ہوا جانور بھی مل جائے، مرا ہوا جانور بھی مل جائے، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کی گاڑی کا ٹائر اس کی لاش سے گزر جائے، آپ سائڈ سے نکل جاتے ہیں. اللہ اللہ فاطمہ کا لال، فخر کائنات حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پر تھا. یہ مسلمان نال بندی کر رہے تھے، حسین کے لاشے کو کچلا جا رہا تھا. یہی تو وجہ تھی کہ جب 11 محرم کو زینب نے بھائی کے پامال بدن کو دیکھا، مدینے کا رخ کیا. ایھا النبی صلی علیہ ملک السما ھذا الحسین بدرا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. اے نانا مصطفیٰ تمہاری نماز فرشتوں نے پڑھی، یہ تمہارا حسین اپنے خون میں نہایا جس کے اعضاء کو کاٹا گیا. جواب آیا زینب حسین کا امتحان تمام، اب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تمہاری آزمائش ہوگی. زین العابدین کا امتحان ہوگا، بے مقنع و چادر تماشائیوں کا ہجوم ہوگا، شرابیوں کا دربار ہوگا. بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا، اب تمہاری آزمائش ہوگی. حسین اپنی ماں کے نزدیک ہے، اب تم کو مشکل کشا بننا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین. مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص